میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے کہا جو لیاقت صاحب نہیں ہے، جی 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 جی، تو ان کی وائس ریکارڈنگ دیکھو نا، وہ بھی مطلب میں تو پہلے ان سے بات کر نہیں رہا تھا، میں تو وہ اچھی طرح بات کر رہا ہوں، میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا اس طرح کی باتیں مت کرے نا، جی 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 بات ہماری، آپ مجھے جو گالی نکالنی مجھے کہو، ٹھیک ہے نا، جی 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 آرام سے جو کرنی ہے۔ تو حضرت اب عالم ہیں حضرت، آپ عالم ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ لوگ ایک سوال کرتے ہیں حسام الحرمین پر، یہ حوالہ اسکین بھیج کر کے، اس کا جواب کیا ہوگا حضرت؟ آپ دے دیں گے حضرت؟ آپ ہمیں وہ عبارت پیش کریں نا۔ دیکھ لیں حضرت، واٹس ایپ کھولیں حضرت، واٹس ایپ کھولیں۔ ہاں واٹس ایپ ہمارا آن لائن ہے۔ ہاں دیکھ لیں پہنچ چکا ہے، ذرا دیکھیں۔ ہاں پہنچا حضرت؟ پہنچا؟ آپ کہاں سے ہیں حضرت؟ آپ کہاں سے ہیں؟ میں بریلی سے۔ اچھا، تو حضرت دیوبندی لوگ بھیجتے ہیں تو ان کو ذرا جواب دینا ہے، تو حضرت اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ حسام الحرمین ہے، اور صفحہ نمبر 81 کا حوالہ نیچے، ایک دم نیچے دیکھیں، لکھے جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، ایک دم اوپر لکھا ہے تیسرا فرقہ وہابیہ کذابیہ رشید احمد گنگوہی کے پیرو، ان کے متعلق لکھتے ہیں حسام الحرمین کے اندر کہ میں نے، جی آپ سکوت اختیار کریں گے حضرت؟ ذرا میں اگر نہیں بولوں آپ کو کیا سمجھیں گے کہ کیا وہ لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ مجھے خاموش کرا دیں گے تو آپ سمجھیں گے کس طرح؟ آپ 2 منٹ سکوت اختیار کریں، تھوڑا سا مجھے عبارت پڑھنے دیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھی بات ہے۔ یہ جو ہے رشید گنگوہی کے بارے میں جو ہے یہ وضاحت کی ہے، اس میں تذکرہ کیا ہے، جی 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 تو آپ کا کہنا کیا ہے اس میں؟ اس لیے میں بول رہا ہوں تو پہلے آپ سن لیں، بعد میں پڑھیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیچے دیکھیں کہ جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور یہ حسام الحرمین والے کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ممبئی وغیرہ میں 12 معرض کے چھپا صاف لکھ گیا، صفحہ نمبر 82 پہ دیکھیں، 82 پہ کھولیں، جو ممبئی وغیرہ میں 12 معرض کے چھپا صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، حضرت ابھی بھی سن نہیں رہے جی؟ 2 منٹ 82 پہ نہیں، صفحہ نمبر 82 پہ حضرت اچھا دوبارہ تھوڑا لکھا ہے، صفحہ نمبر 82 پہ لکھا ہے جو ممبئی وغیرہ میں 12 معرض کے چھپا صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا، امکان نہیں بلکہ بولا، یعنی بالفعل جھوٹ بولا، اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق گمراہ درکنار فاسق بھی نہ کہو۔ یعنی کہنا چاہتے یہ ہیں، حسام الحرمین کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی یہ فتویٰ لکھ گیا، جس فتویٰ کو حسام الحرمین کے مصنف نے 12 دیکھا۔ رشید احمد گنگوہی نے کیا لکھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقیدہ رکھے اللہ جھوٹ بولتا ہے، بول چکا، بولتا رہتا ہے، بولے گا بالفعل، تو ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ تو درکنار، اس کو فاسق بھی نہ کہیں گے۔ تو حضرت یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رشید احمد گنگوہی کی 12 کتاب میں چھپا یہ فتویٰ اور اپنے آنکھوں سے دیکھا، دیوبندی کہتے ہیں وہ فتویٰ کس کتاب میں ہے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال حضرت، دوسرا سوال یہ ہے، نیچے حوالہ دیا ہے، نور العرفان کا حوالہ ہے، احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا۔ تو حضرت جو کھایا ہے اللہ علیہ وسلم، ایک تو مسلک اعلیٰ والے کا عقیدہ ہے کہ دیوبندی وہابی کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس کا ذبح کیا ہوا دامہ مردہ ہے اور حرام ہے گوشت۔ یہاں ایک تو دیوبندی وہابی کا ذبیحہ کھانے کو حرام کہتے ہیں، اور یہاں بتوں کا نام کا ذبیحہ، اللہ کا نام کا نہیں، تو بتوں کا نام، بت کا نام لگے تو ذبح کرے گا حضرت، تو مشرک ہوگا، مسلمان تو نہیں کرے گا۔ ایک تو مشرک کا ہاتھ کا ذبیحہ اور بتوں کے نام کا ذبیحہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی علیہ السلام کھاتے تھے، تو بڑی توہین ہے۔ یہ کہاں بھی لکھا ہوا پوچھتے ہیں وہ لوگ، کتنی بڑی گستاخی کر گئے، اور یہ لکھا کہاں ہے ذرا اس کا جواب دو۔ ایک تو حسام الحرمین میں بولے تمہارے اعلیٰ حضرت جو ہے جھوٹ بول گئے، اور دوسرا اس میں نبی علیہ السلام توہین کر گئے،
نور العرفان کے اندر 2 کا جواب چاہیے. حضرت جواب کس طرح دیا جائے اس کا؟ آپ عالم بھی ہیں، مناظر بھی ہیں. حضرت نام کیا آپ کا؟ حضرت آپ کا نام کیا حضرت؟ جناب یہ جو لکھا ہے نا مقام الحرمین کے، جو یہ آپ نے عبارت پڑھی ہے، جی جی جی. تو یہ تو آپ کی اس میں کتاب میں ہے نہیں ہے یہ؟ ہاں وہی جی حضرت وہ دیوبندی کا سوال یہ ہے کہ کس کتاب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ رکھے وہ فاسق تو گمراہ درکنہ فاسق بھی نہیں ہوگا. یہ فتویٰ تو یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے نا جی، یہ جو آپ نے عبارت سنائی ہے نا مقام الحرمین کی صفحہ نمبر 82 کی، جی جی جی. یہ تو آپ کے جو مولوی، میں ابھی اب یہ عبارت پیش کرتا ہوں، آپ نو ٹینشن ہے. جی حضرت مجھے فتویٰ چاہیے. حضرت بات سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ وہ فتویٰ چاہیے کہ بارہا چھپ چکا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ فاسق تو گمراہ درکنار فاسق بھی نہیں ہے، تو فاسق بھی نہ کہو. تو یہ فتویٰ چاہیے مجھے. حضرت آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ معین الدین. جی کیا نام؟ معین الدین. معین الدین بھائی. حضرت مجھے وہ فتویٰ چاہیے حضرت. آپ وقت نہ لگائیں، آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ آپ تو مناظر ہیں اور عالم بھی ہیں بول رہے ہیں آپ. اچھا آپ یہ بتائیں جی. یہ تو آپ یہ بتائیں جو یہ فتاوی دیوبند میں نا ایک عبارت ہے نا، میں نے ابھی آپ کو یہ 2 منٹ، آپ اسی کا جواب دے رہے ہیں جو میں نے حوالہ بھیجا؟ نہیں آپ 2 منٹ دیں. اس کا جو یہ فتاوی دیوبند میں نا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ارے آپ موضوع کیوں بدل رہے ہیں حضرت؟ آپ تو عالم ہیں، مناظر بھی ہیں، آپ موضوع کیوں بدل رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں موضوع نہیں، آپ کا سوال کا جواب ابھی مل جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے موضوع جی کوئی بات نہیں. جی جی یہ تو یہ آپ کو عبارت بھی پیش کرتا ہوں نا، ابھی اسی نمبر پہ پیش کرتا ہوں نا. ہاں یہ گروپ میں یہ آپ پڑھیں اس کو. جی. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. بولے کیا لکھے ہیں؟ وہ سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں. حضرت آپ موضوع کیوں بدل دیے حضرت؟ مگر نے بڑائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے. تو یہاں تو واضح طور سے یہ بات انہوں نے تحریر کی ہے کہ بھائی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے. اب آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کیا؟ رشید گنگوئی نے جو کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تم جو ٹاپک بدلے ہو تمہارے پاس کیا جواب نہیں ہے میرے؟ تو اپنے مجدد کو سچا ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تم وہاں بھاگے ہو. وہاں بھاگنے کی ضرورت کیا پڑی تم کو؟ میں پوچھتا ہوں تم کو وہاں بھاگنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیا تم کو اپنے مجدد سچا ثابت کرنے کے بعد تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارا مجدد نام المختار تھا، تمہارا مجدد کا نام المختار تھا. اس مختار جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پیشن گوئی ہے 30 کذاب دجال ظاہر ہوگا، اس کذاب میں ایک نام ہوگا مختار، اور وہی مختار میں سے تمہارا مجدد تھا اور اس کو چھپا دیا نام کو. اور کیا تم نے کیا شور مچا دیا؟ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اب جب ہم نے پول کھولا تمہارا مجدد نے کہا اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ رشید احمد گنگو نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے وہ فتویٰ کس کتاب میں، تم اس کو ثابت کرو. اور نہ تمہارا مجدد جھوٹ بولا ہے. ایک علماء ربانیین اہل حق ان کو بدنام کرنے کے لیے اس کذاب نے اپنی طرف سے ایک بات جملہ ثابت کر دیا، کہا ڈھونگ مچا دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تاکہ لوگ مان لے کہ ہاں جب اعلیٰ حضرت نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کو روٹی دکھائی نہیں دیتی تھی، جس کو چپاتی نہیں دکھا دیتی تھی، جس کو اپنے پیشانی میں چشمہ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ ہمارے اکابر کے متعلق کہہ دیا کہ میں نے دیکھا، بارہا چھپا ہے، دیکھا ہے. تو وہ فتویٰ کہاں ہے وہ ثابت کرو. دیکھو فون کاٹا بھگا ہے. فون کیوں کاٹا؟ ارے بات تب سنوں گا جب تم تو موضوع کے اندر رہو گے. تم موضوع کیوں بدل رہے ہو؟ موضوع نہ بدلو. جو سوال تم سے کیا ہے، 2 سوال تم سے میں نے کیا ہے،
ایک سوال کیا ہے تمہارا مجدد کذاب دجال نے جھوٹ بولا ہے، وہ فتویٰ کہاں ہے ہمیں چاہیے۔ دوسرا تمہارا احمد یار خان نعیم نے لکھا ہے نبی علیہ السلام بتوں کا نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، بخاری کا حوالہ دیے، وہ حدیث مجھے چاہیے۔ تمہارے دو بڑوں نے جھوٹ بولا ہے اپنے دھرم کے تمہارے گمراہ فرقے کو مزید جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، یہ دو گمراہ اور کفری عقیدہ کو تمہارے سامنے جو ہے ڈالا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا جواب دو، جواب دو۔ اگر آپ بات سنتے نہیں، آپ بات سنوں گا تب جب تو میں نے تم کو سوال کیا ہے، تم نے کتاب پڑھی ہے، تم نے سنا بھی ہے حسام الحرمین، اس کا جواب دو۔ سنتے تو ہیں کہ موضوع نہیں بدلنے کا، اسی کا جواب دو گے، ہم سنیں گے، نہیں سنیں گے ہم۔ چلو جواب دے، حوالہ دے۔ تم نے کہا میں دے رہا ہوں، تم نے کہا حسام الحرمین کا جواب دے رہا ہوں، جواب دو۔ کہیں کے چپ تو رہو۔ میں تم اگر جواب دو گے میں خاموش نہیں ہوا نا، تم جو چاہو حکم لگا دو میرے اوپر۔ حدیث کہیں کے چپ تو پہلے بات تو سن لے۔ ارے چپ تو ہوں گا لیکن جواب تو دے، تو موضوع کیوں بدل رہا ہے؟ چل حوالہ جواب دے، حوالہ دے۔ میرے پاس جب پہلے یوں کہہ رہا ہوں کہ جب تیرا یہ مولوی لکھتا ہے کہ مولوی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ بڑے بھائی کی طرح، یہ موضوع نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں حسام الحرمین میں تمہارا کذاب مجدد نے، انگریز مجدد نے جو جھوٹ بولا ہے وہ حوالہ کہاں ہے؟ اور یہ بخاری شریف کا حوالہ دے گا، تمہارا احمد یار خان نہیں میں لکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، اور بخاری کا بھی حوالہ دو مجھے، بخاری کا حوالہ دو۔ میری بات تیرے باپ نے یہ اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا، اپنی کتابوں کو تم پڑھتے ہی نہیں، حوالہ دے، تمہاری کتاب میں تمہارے لوگوں نے کہا ہے، تمہارا حنیف قریشی نے کہا کہ ہم اس پر ہمارا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ وہی نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، بولا یار ارے تو موضوع بات کر دینا، تو ٹھیک ہے، شرائط طے کر کے بات کر لیں گے۔ ابھی جو میرا سوال دو تیرے گردن پہ تمہارے لیے گستاخی کی تلوار بن کر لٹک رہی ہے، تم جواب دینے سے بھاگ رہے ہو، یہاں سے وہاں ٹاپک بدل رہے ہو، کبھی یہاں آ رہے ہو، کبھی حضرت تھانے بھی آ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جلدی چل حوالہ دے، حوالہ دے۔ تیرے باپ اشرف تھانے میں لکھا ہے کہ حضور صلی ادھر مت جا، ابھی جو میں نے سوال کیا ہے نا اس کا جواب دے دے، پھر تجھے اختیار ہے جس موضوع پہ چاہے بات کر لینا، لیکن شرائط طے کر کے بات کروں گا انشاءاللہ، شرائط طے کر کے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ چل دے۔ تو نماز نہیں ہوگی۔ ارے حوالہ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، حسام الحرمین میں تمہارا مجدد نے جھوٹ بولا ہے اور نور العرفان کے اندر نبی علیہ السلام کی توہین کی احمد یار خان نعیمی نے، تم تو بڑے فخر سے کہتے ہو دیوبندی وہابی کی، دیکھو سامنے پھر فون کاٹ دیا، یہ پھر فون کاٹ دیا۔